دنیا میں کسی بھی انسان کی کامیابی اور اس کی نیک نامی، اسی طرح آخرت میں کسی بھی انسان کی کامیابی اور اس کی نیک نامی انسان کے مجاہدے اور اس کی محنت اور مشقت پر موقوف ہے۔ جس آدمی کے اندر جتنا محنت کرنے کا جذبہ ہوگا، جس آدمی کے اندر جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا، جس آدمی کے اندر جتنی چستی و پھرتی ہوگی، وہ آدمی اتنا ہی دنیا اور اتنا ہی آخرت یعنی دنیاوی اور اخروی طور پر اتنا ہی وہ آدمی کامیاب اور کامران ہوگا۔ دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں سستی اور کاہلی دراصل انسان کو تباہ و بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں ہم سب، خاص طور پر ہم سب مسلمان، جو سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، کم ہمتی اور بے بسی کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سماج میں ناسور بن کے پھیلی ہوئی ہے کہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے اندر ایسی سستی اور کاہلی ہے۔ اور یہ سستی اور کاہلی صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ دینی معاملات میں سستی اور کاہلی ہے، بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ہم سب نہایت سست اور کاہل نظر آتے ہیں۔ دینی معاملات میں سستی کا حال یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ارے بھائی نماز ہے ابھی پڑھ لیں گے، روزہ ہے بس کل سے شروع کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج فرض ہو گیا ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے اگلے سال جائیں گے، اس سال تو نہیں۔ بچوں اور بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی دیکھیں گے۔ یہ اور اس طرح کی تمام چیزیں جو دینی معاملات میں ہم سب کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم انجام نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں ہم دینی طور پر پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی دنیاوی معاملات کا حال ہے کہ اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے اچھے اچھے نوجوان، ہٹے کٹے طاقتور لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر بیٹھے ہیں کہ ارے بھائی کوئی کام ہی نہیں ہے، کیا کریں، کوئی کام ہی نہیں ملتا، ہاں ٹھیک ہے سوچیں گے، کریں گے، دیکھو مشورہ کریں گے، کل بات ہوئی ہے ایک صاحب سے، جائیں گے ان کے پاس، دیکھیں گے کوئی کام مل جائے تو۔ یہ ایک سستی اور جو کاہلی ہے یہ ہمیں دنیاوی طور پر بھی پیچھے کی طرف کھینچتی لے جا رہی ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں، غور کریں تو دنیا میں لوگ محنت کر کر کے، مشقتیں اٹھا اٹھا کر کتنے آگے بڑھ گئے، کتنی ترقی کر لے گئے، دنیاوی معاملات ہی میں صحیح کتنے آگے بڑھ گئے۔ اور ہماری صورتحال یہ کہ جس امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہلی سے سختی سے منع فرمایا تھا، عاجزی اور بے بسی سے سختی سے منع فرمایا تھا، جس امت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی کہ اللہ میں سستی اور کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر۔ اس طرح کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، جس میں سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں سستی سے پناہ چاہتا ہوں، کاہلی سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سستی اور یہ کاہلی اگر میرے اوپر سوار ہو گئی تو میں نہ دین میں آگے بڑھ سکوں گا، نہ دنیا میں آگے بڑھ سکوں گا۔ ہم لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے کہ رات میں دیر دیر تک باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، ادھر ادھر ٹہلنا، گھومنا، صبح تاخیر سے اٹھنا اور دیر تک سستی اور کاہلی کا شکار رہنا
اور پھر کہیں 12-1 بجے جا کے دکان پہ تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد پھر اپنے موبائل میں لگے اور اس کے بعد پھر کھانا کھانے اور پھر باتوں میں لگ گئے اور بس ایسے ہی آگے پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا, ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے. 24 گھنٹے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بس تھوڑی بہت دیر کے لیے باہر نکلے, اس سے ملے اس سے ملے, 2-4 باتیں کی, اس کے بعد پھر سو گئے جا کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارا کاروبار نہیں چلتا. خاک چلے گا آپ کا کاروبار, آپ محنت ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے, آپ کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے, آپ نہایت سست ہیں, نہایت کاہل ہیں. اور کاہل اور سست لوگوں کے لیے اس دنیا میں کوئی ترقی کی جگہ نہیں. دنیا میں ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جن کے اندر ہمت ہو, بہادری ہو, جن قوموں کے اندر چستی و پھرتی ہو, کچھ کام کرنے کا جذبہ ہو, اپنے تمام کام وقت پر کرنے کی جو قوم عادی ہو, وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے. اور جو قوم اپنے کاموں کو کل پر ٹالتی ہے اور جو قوم اپنے امور کی انجام دہی میں سست اور کاہل ہوتی ہے, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یہ سستی اور کاہلی, اس سے ہم سب کو بچنا ہے. یہ تو منافقوں کی پہچان قرآن نے بتائی ہے. قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, کہ منافق یہ جو دیکھنے میں مسلمان اور اندر اندر اسلام کے دشمن, یہ منافق یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, حالانکہ یہ اللہ کو کیا دھوکہ دے پائیں گے, یہ خود اپنے پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہیں, یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, کہ جب یہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بڑے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس مارے باندھے کسی طرح سے آگے مسجد میں اور صف میں کھڑے ہو گئے, اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کو یاد واد نہیں کرتے ہیں. يُرَاؤُونَ النَّاسَ, بلکہ یہ تو نماز اور ان کی عبادتیں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں, اللہ کے لیے ان کی عبادتیں ہوتی ہی نہیں ہیں. ایسی سستی اور کاہلی ان کے اندر ہے. مذبذبین بین ذالک, یہ بالکل پریشان ہے کہ کدھر جائیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ یہ مسلمانوں ہی میں پورے طور پر شامل ہیں, نہ یہ کافروں ہی میں پورے طور پر شامل ہیں. یہ ایسے سست اور کاہل ہیں, یہ اپنی ایکٹیویٹی سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تباہی اور بربادی ان کا خود مقدر دنیا اور آخرت میں ہو چکی ہے. یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سستی اور کاہلی کی بیماری تو منافقوں کی بیماری ہے. ہمارے سماج میں کیسے آ گئی, ہم لوگوں میں کیسے یہ بیماری آئی, اس پر غور کرنا ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ قاموا کسالی یراؤن الناس, ایک جگہ قرآن نے کہا کہ نماز میں آتے تو ہیں لیکن بڑے سست اور کاہل بن کے آتے ہیں. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے, اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے, جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اثاقلتم فی الارض, تم زمین میں بوجھ بن کر پڑ جاتے ہو, تم اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں کرتے, اتنے کاہل اور اتنے سست ہو گئے ہو, تمہیں ہو کیا گیا ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے. اور سمجھ لو دنیا کی زندگی کی جو یہ لطف اندوزی اور دنیا کی زندگی کا جو یہ مزہ ہے, آخرت کے مقابلے بہت تھوڑا ہے. اس لیے صرف اس پہ راضی ہو جانا اور اس میں بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جانا, یہ تمہاری بربادی کا ذریعہ ہے. ایک طبقہ سماج میں ایسا ملے گا کہ وہ اتنا سست اور کاہل ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اس سے پوچھو کہ بھائی تم بھی کچھ محنت کر لیا کرو, تم بھی تھوڑا بہت کاروبار کے لیے ہاتھ پیر تم بھی مار لیا کرو, 2 پیسے تمہیں بھی حاصل ہوں گے. تو وہ کہتے کہ نہیں بھائی, جب اللہ تعالیٰ جانوروں کو کھلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے کتے اور خنزیر کو کھلا رہا ہے, چرند پرند درند اپنے دشمنوں کو اللہ کھلا رہا ہے, تو ہمیں کوئی بھوکا مارے گا ہمیں بھی کھلائے گا, ہمیں بھی کھلائے گا. اس اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نے پیٹ دیا ہے, تو وہی کھلائے گا وہی بھرے گا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ لیول لگائے ہوئے اپنے اوپر کہ اس نے پیدا کیا تو وہ پیٹ بھرے گا. یہ حال ہے سماج میں ہمارے لوگوں کا. اور پھر شکوے شکایت کہ ہم بڑے پریشان ہیں اور ہمارا تو بالکل اس سال تو بالکل بھی جو ہے کوئی کاروبار نہیں ہو پایا, اور بہت ہی سستا ہے سب مارکیٹ میں. آپ جا ہی کہاں رہے ہیں,
محنت کریں گے, کوشش کریں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی محنت کرے, کوشش کرے, دن رات لگا رہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر نہ دے؟ ایسا ناممکن ہے. قرآن نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محنت کرنے والے کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے, ہم دیتے ہیں. دیر سویر ہو الگ بات ہے, لیکن کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی ہے. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے. لہذا محنتی بنیے, سستی اور کاہلی کو بالکل اتار کے پھینک دیجئے. ہمہ وقت ایکٹیو موڈ پہ رہیے کہ بالکل جب جیسی ضرورت پڑے انسان اس کے لیے تیار ہو. ایسا بننے کی کوشش کریے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے جینیس صحابی ہیں, امیر المومنین, خلیفہ ثانی ہیں. ایک موقع پر گزر رہے تھے, کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو بالکل کام کاج کرتے ہی نہیں تھے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کیوں بھائی, کچھ کرتے ورتے نہیں ہو؟ کہنے لگے نہیں, ہم لوگ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں, متوکل ہیں, ہمیں تو اللہ کھلائے گا, ہمارا اس پر یقین اور اعتماد ہے, ہمارا اس پر بھروسہ ہے. فاروق اعظم نے سخت ڈٹائی لگائی اور کہا کہ نہیں, یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, یہ اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ اور اعتماد, اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمین میں بیج ڈالو, پہلے زمین میں بیج ڈالو, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس زمین سے جو ہم نے بیج ڈالا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگائے گا اور اس سے فصل پیدا ہوگی, تب بھروسہ کرو. حضرت حسن, امام حسن رضی اللہ عنہ, ایک موقع پر ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت میں تو پورے دن میں ایک قرآن مکمل پڑھ لیتا ہوں, پورے دن میں ایک قرآن کی تلاوت, مکمل قرآن پڑھ لیتا ہوں, میں تو بہت تلاوت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, تلاوت صرف صبح و شام کیا کرو, باقی جو دن کے اوقات ہیں اس میں اپنا کام دھندا دیکھو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, قرآن نے کہا ہے کہ دن کو اللہ نے بنایا ہے ذریعہ معاش. دن میں کام کرو, محنت کرو, اپنے دکان سے جڑے ہو دکان جاؤ, اپنے کاروبار سے جڑے ہو کاروبار جاؤ, کسان ہو کھیت جاؤ, باغ میں کام کرتے ہو باغ جاؤ, کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہو اپنے دفتر جاؤ. جہاں جس کی جو ذمہ داری, جو ڈیوٹی ہے, وہ صبح سویرے تیار ہو کر جلد از جلد اپنے کام سے جا کے لگے. ادھر ادھر بیکار وقت ضائع کر کے اپنے آپ کو سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہونے دے, ورنہ جو دو پیسے ہاتھ آنے کی امید ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. حضرت حسن نے کہا کہ نہیں, تلاوت صبح کر لیا کرو, شام میں کر لیا کرو, دن کا جو پورا وقت ہے اس کو اپنے کام میں لگاؤ. قرآن میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کا ذریعہ معاش بنایا ہے دن کو, لہذا اس میں کام کرو. یہ سونے کے لیے نہیں ہے, یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے, یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے, یہ بہانے بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ تو محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو. اسی طرح قرآن نے ایک جگہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اے لوگوں, نماز میں آ گئے, نماز پڑھ لو, نماز جب ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب زمین میں پھیل جاؤ, بھاگو دوڑو, محنت کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی دنیا میں بکھیر دی ہے اس کی تلاش میں لگ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم کھنگالتے ہیں, محنت, مشقت, اتنا مجاہدہ. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھتے ہیں, دیگر انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لوہے سے اپنے ہاتھوں سے زریں اور جنگی سامان بنا کر کے بیچا کرتے تھے. زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ کارپینٹری کا کام کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, گویا مزدور بنے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر کر رہے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں. یہ سب جو چیزیں ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہوتا انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہ بس ٹھیک ہے ہم نے تم کو پیدا کر دیا ہے اور کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے, تم سکون سے گھر میں بیٹھو, تمہارے گھر میں رزق پہنچائیں گے, ہماری ذمہ داری, تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں. پھر تو تمام انبیاء علیہ السلام کو کام دھندے کی کیا ضرورت, صحابہ اکرام کو کیا ضرورت, بڑے بڑے اللہ والوں بزرگان دین کو کام دھام کی کیا ضرورت. ان سے بڑا نیک
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والا ان سے زیادہ کون ہوگا، اس کے باوجود وہ محنت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت اور مشقت اور مجاہدے پر ہی انسان کی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی گارنٹی لیے ہوئے ہے۔ جس انسان کے اندر یہ نہ ہو وہ پھر اپنے آپ کو کوسے، اپنے آپ کو برا بھلا کہے، وہ پھر اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے، دوسروں کو اس کا ذمہ دار نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو بہت آگاہ کیا ہے، دعائیں بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنے کے لیے کہا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگا کرو۔ آپ نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، کہ جو تمہارے فائدے کی چیز ہے، جو فائدہ مند چیز ہے اس کی خواہش کرو، اس کے حریص بن کے رہو۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اپنے کاموں کو انجام دینے میں اللہ سے مدد مانگا کرو۔ وَلَا تَعْجِزْ، اور بے بسی، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کیا کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ تو دینی معاملات میں تو برا حال ہمارا ہے ہی، دنیا کے معاملات میں بھی برا حال ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم اپنی صحت کے بارے میں اتنا برا حال ہے، کھائے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ لاؤ اپنی صحت ہی ٹھیک کر لو، اپنا پیٹ ہی اندر کر لو، اپنا جسم ہی تھوڑا ٹھیک کر لو۔ کیوں بیماریوں کا مجموعہ بنے ہوئے ہو، کیوں بیماریوں کا ایک گویا دکان تم پورے بنے ہوئے ہو، کم از کم اس کی فکر کر لو۔ لہذا کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، اس کے عادی بنو، اور اس سے سستی اور کاہلی انسان کی دور ہوتی ہے۔ جو انسان کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، کم کھاتا ہے، اس کے اندر سستی کم ہوتی ہے، اور جو آدمی ذرا زیادہ سوتا ہے وہ زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے، زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے، تو اس کے اندر سستی اور کاہلی بھی ہوتی ہے۔ لہذا اس سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرو، اور اپنے کاموں کو وقت پر انجام دینے کی فکر اور اپنے اندر کوشش پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ یہ سستی اور کاہلی کی جو بیماری ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے، دینی طور پر، دنیاوی طور پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔